اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2943، اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا، سنا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور میرے ساتھ کئی شخص تھے کہ انہوں نے کہا کہ لبیک پکاری ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط حج کیا، اور کہا عطا نے کہ کہا جابر نے، پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ذی الحج کی صبح کو اور ہم کو حکم فرمایا کہ ہم احرام کھول ڈالیں۔ عطا نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ احرام کھول ڈالو اور عورتوں کے پاس جاؤ، اور عطا نے کہا یہ حکم ان کو وجوب کے طور پر نہیں دیا گیا بلکہ احرام کھولنے کو جائز کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب عرفہ میں 5 ہی دن باقی ہیں کہ حکم کیا ہم کو کہ ہم صحبت کریں اپنی عورتوں سے اور عرفات میں جائیں اس طرح سے کہ ہمارے آلتوں سے منی ٹپکتی ہو۔ کہا عطا نے کہ جابر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے اور میں گویا کہ اب دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ کو جیسے وہ ہلاتے تھے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس عذر کی راہ سے احرام کھولنے میں تامل کیا تو نبی ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم بخوبی جان چکے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ نیک ہوں، پھر میرے حکم بجا لانے میں کیا تامل ہے؟ اور اگر میرے ساتھ میری ہدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ڈالتا جیسے تم کھول رہے ہو، اور اگر مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا۔ غرض پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے احرام کھول ڈالا اور ہم سب نے آپ کی بات سنی اور دل سے مان لی۔ عطا نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آئے حضرت علی اموال صدقات کی تحصیل لے کر، جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا یمن کی طرف، اور حقیقت میں یہ وہاں امیر ہو کر گئے تھے نہ کہ صدقات کی تحصیل کے لیے، اور شاید عالموں نے ان کے سپرد کر دیے ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، ورنہ اموال صدقات بنی ہاشم کو لینا روا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے کیا احرام باندھا؟ انہوں نے عرض کی کہ جو احلال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی میں نے لبیک میں یہی کہا کہ جو لبیک حضرت علی رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو وہی میری ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ جو نیت امام کی وہی میری، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کرو اور محرم رہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدی لائے۔ حضرت علی اور سراقہ بن مالک بن جاشم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم یعنی حج کو فسخ کر دینا عمرہ کر کے ہمارے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ یہ امر جائز ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 2944، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لبیک پکاری ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی، پھر جب ہم مکے میں آئے تو آپ نے حکم دیا کہ احرام کھول ڈالیں اور اس احرام کو عمرہ کر ڈالیں، یعنی حج کو عمرہ کر کے فسخ کر دیں، اور یہ بات ہم پر گرا گزری اور ہمارے سینے اس سے تنگ ہو گئے، اور یہ بات حضرت کو پہنچی۔ پھر ہم نہیں جانتے کہ آیا ان کو کوئی حکم آسمان سے آیا یا کوئی بات لوگوں سے پہنچی، غرض آپ نے فرمایا کہ اے لوگو احرام کھول ڈالو، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو تم نے کیا ہے، یعنی عمرہ کر کے حج کو فسخ کر دیتا اور احرام کھول ڈالتا۔ تب تو ہم نے احرام کھول ڈالا، یہاں تک کہ صحبت کی ہم نے عورتوں سے، اور سب کام کیے جو بے احرام والے کرتے ہیں، یعنی خوشبو لگائی، سیے ہوئے کپڑے پہنے، جمع کیا۔ پھر جب 8ویں تاریخ ہوئی اور مکے سے ہم نے پیٹھ موڑی، یعنی منی کو چلے، حج کا لبیک پکارا۔ حدیث نمبر 2945، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس سال کی آپ کے ساتھ ہدی تھی، یعنی حجۃ الوداع میں، اس لیے کہ ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا، اور بعض لوگوں نے صرف حج مفرد کا احرام باندھا
تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احرام کھول ڈالو اور طواف کرو بیت اللہ کا، اور سعی کرو صفا اور مروہ کی، اور بال کم کرا لو اور حلال رہو۔ پھر جب ترویہ کا دن ہو یعنی 8ویں تاریخ ذی الحج کی، تو لبیک پکارو حج کی، اور تم جو احرام لے کر آئے ہو اس کو متع کر ڈالو، یعنی اگرچہ وہ احرام حج کا ہے مگر عمرہ کر کے کھول لو اور پھر حج کر لینا، یہ متع ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم کیوں کر اسے متع کریں حالانکہ ہم نے نام لیا ہے حج کا؟ آپ نے فرمایا وہی کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر ہدی کو ساتھ نہ لاتا تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا کہ تم کو حکم دیتا ہوں، مگر یہ کہ میرا احرام کھل نہیں سکتا جب تک کہ قربانی اپنے محل تک نہ پہنچ لے، یعنی ذبح نہ ہو لے۔ پھر لوگوں نے کیا۔ حدیث نمبر 2946، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی لبیک پکارتے ہوئے، اور آپ نے حکم فرمایا ہم کو لو کہ اگر اس کو عمرہ کر ڈالیں اور احرام کھول لیں، اور آپ کے ساتھ قربانی تھی اس لیے آپ اس کو عمرہ نہ کر سکے۔ باب حج اور عمرہ میں تمتع کے بارے میں۔ حدیث نمبر 2947، اردو ترجمہ۔ ابو نضرہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تو ہم کو حکم کرتے تھے متع کا، اور ابن زبیر اس سے منع کرتے تھے، اور میں نے اس کا ذکر کیا جابر سے تو انہوں نے کہا یہ حدیث تو میرے ساتھ سے لوگوں میں پھیلی ہے، اور ہم نے تمتع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر جب حضرت عمر خلافت پر قائم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو چاہتا تھا حلال کر دیتا تھا، جس سبب سے کہ وہ چاہتا تھا، اور قرآن کا ہر ایک حکم اپنی اپنی جگہ میں اترا ہے، تو پورا کرو تم حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے جیسا کہ تم کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور قطعی اور دائمی ٹھہرا دو ہمیشہ کے لیے نکاح ان عورتوں کا جن سے متع کیا گیا ہے، یعنی ایک مدت معین کی شرط سے نکاح کیا گیا ہے، اور میرے پاس جو آئے گا ایسا کوئی شخص کہ اس نے نکاح کیا ہوگا ایک مدت معین تک، تو میں اس کو ضرور پتھروں سے ماروں گا۔ حدیث نمبر 2948، اردو ترجمہ۔ قتادہ سے اسی اسناد سے یہی حدیث مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جدا کرو حج کو اپنے عمرے سے، اس لیے کہ اس میں حج بھی پورا ہوا اور تمہارا عمرہ بھی پورا ہوا، یعنی ہر ایک کو سفر میں الگ الگ بجا لاؤ۔ حدیث نمبر 2949، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم لبیک پکارتے تھے حج کی، اور حکم کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم احرام حج کو عمرہ کر ڈالیں۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان۔ حدیث نمبر 2950، 2950 پارٹ 1۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور انہوں نے سب لوگوں کو پوچھا، یہاں تک کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی ہوں، سیدنا حسین کا پوتا۔ سو انہوں نے میری طرف شفقت سے ہاتھ بڑھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے اوپر کی گھنڈی کھولی، پھر نیچے کی گھنڈی کھولی یعنی شلوار کے وغیرہ کی، اور پھر اپنی ہتھیلی رکھی میرے سینے پر دونوں چھاتیوں کے بیچ میں، اور میں ان دنوں جوان لڑکا تھا۔ پھر کہا شاباش، خوش رہو اے میرے بھتیجے، اور پوچھو مجھ سے جو چاہو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اور وہ نابینا تھے، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اور وہ کھڑے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر کی جب اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر رکھتے تھے تو وہ نیچے گر جاتے تھے اس چادر کے چھوٹے ہونے کے سبب سے، اور ان کی چادر بڑی
تپائی پر رکھی تھی، پھر نماز پڑھائی انہوں نے ہم کو یعنی امامت کی، اور میں نے کہا کہ خبر دیجئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے یعنی حجۃ الوداع سے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ٹوکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک مدینہ منورہ میں رہے اور حج نہیں کیا۔ پھر لوگوں میں پکارا گیا، 10ویں سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے والے ہیں۔ پھر جمع ہو گئے مدینے میں بہت سے لوگ، اور سب چاہتے تھے کہ پیروی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہی کام کرے حج کرنے میں جیسے آپ کریں۔ غرض ہم لوگ سب آپ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں اسماء بنت امیس جنین اور محمد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ غسل کر لو اور لنگوٹ باندھ لو ایک کپڑے کا، اور احرام باندھ لو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2943 سے 2950 کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔